وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آدم کی بیٹیاں یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں. وہی دلچسپ گفتگو جو ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں کی تھی، اسی کا سلسلہ لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی لیے آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین و خواتین، آپ کو یاد ہوگا ماں کے کردار کے حوالے سے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت اسماعیل کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ آپ سے بیان کیا تھا. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ وارضاہا، ان کا مثالی کردار ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج بھی اسی طرح کی کچھ جیتی جاگتی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آپ کے بغیر یہ گفتگو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. تو آئیے، دیر کس بات کی ہے، ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور آج ہم بتائیں گے آپ کو ایک ایسی خاتون کا کردار جسے 4 شہیدوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے. کون ہیں وہ؟ ان کا نام نامی کیا ہے؟ وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ واقعہ عہد فاروقی کا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے لیے جب اعلان ہوا اور مصنع بن حارثہ شیبانی کی کمانڈری میں اسلامی فوج نے قادسیہ کا رخ کیا، تو اس وقت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی لشکر کے ساتھ اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو لے کر روانہ ہوئیں. قادسیہ کے مقام پر پہنچیں اور جس دن لڑائی ہونی تھی، باطل کے خلاف پنجہ آزمائی ہونی تھی، اس دن لڑائی سے پہلے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، تیار کرتی ہیں اور بڑی ہی ایمان افروز نصیحت ان کو سناتی ہیں. اے میرے پیارے بیٹو، تم مسلمان ہو، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو، تم اپنی مرضی سے آئے ہو، زبردستی نہیں لائے گئے. یاد رکھو، تم جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو، اسی طرح ایک باپ کے بیٹے ہو. میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی اور نہ میں نے اپنے بھائیوں کو رسوا کیا ہے. میں نے تمہارے حسب و نسب میں کوئی عیب نہیں لگایا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. سن لو، تمہیں خوب پتہ ہے کہ باطل کے خلاف جنگ لڑنے میں اللہ رب العالمین نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے کس قدر ثواب اور انعام رکھا ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ ایمان لانے والو، تم صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اللہ سے ڈرو، شاید تمہیں کامیابی ملے اور تم کامیاب ہو جاؤ. تو اے میرے بیٹو، حضرت خنسہ کی نصیحت، آگے کے کلمات سنیے. کیا جملہ ہے، تاریخ نے اس کو اپنے صفحات میں درج کر لیا ہے. حضرت خنسہ کہتی ہیں: اے میرے بیٹو، صبح کو جب سورج نکلے تو تم باطل کے خلاف کمر بستہ ہو جاؤ اور دشمنان اسلام کے خلاف فتح حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور جب دیکھو کہ جنگ میں تیزی اور گرمی آ گئی ہے تو میدان جنگ میں کود پڑو. حضرت خنسہ کی یہ نصیحت بچے سنتے ہیں، ان کے نوجوان بیٹے سماعت فرماتے ہیں.
اور جب صبح ہوتی ہے تو چاروں کے چاروں ثبات قدمی کے ساتھ میدان جنگ کو جاتے ہیں اور باطل کے خلاف شریک ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین چاروں بیٹوں کو شہادت نصیب فرماتا ہے۔ یہ خبر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑتی ہے۔ کیسی بہادر خاتون تھیں وہ۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی ہے تو ان کے منہ پر یہ جملہ تھا، ان کی زبان نے یہ جملہ ادا کیا، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام تعریف، اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا، اور مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے جنت میں میرے ان شہید بیٹوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ یہ حضرت خنسہ ہیں، 4 شہیدوں کی ماں بن جاتی ہیں، لیکن بہادری اور شجاعت دیکھیے کہ وہ اپنے لیے اپنے بچوں کی شہادت کو باعث فخر سمجھتی ہیں، اپنے لیے سعادت مندی گردانتی ہیں، ہاؤ ہو کا ماحول نہیں پیدا کرتی، آہو فغاں نہیں کرتی، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتی ہیں۔ خواتین اسلام، کیا کبھی آپ نے بھی اس طرح کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا کردار آپ نے بھی نبھانے کا عزم کیا ہے؟ یہی وہ بہادر خواتین تھیں جن کی تربیت، جن کے زیر سایہ پل کر یہ بہادر جوان پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ کے صفحات میں آج بھی وہ کارنامے لکھے ہوئے ہیں۔ انسانیت جب تک اس دنیا میں رہے گی انہیں پڑھتی رہے گی، نصیحت حاصل کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی بہادر خواتین ہیں جنہوں نے ماں ہو کر ایک اچھا کردار نبھایا ہے اپنے بیٹوں کی تربیت کے تعلق سے، اپنے بیٹوں کی پرورش اور پرداخت کے تعلق سے، اپنے بیٹوں کی دینی اور اسلامی تعلیم کے تعلق سے۔ آئیے، کیا آپ نے محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی والدہ کا واقعہ سنا ہے؟ امام بخاری کا نام آپ نے بہت سنا ہے۔ وہ امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری کو ترتیب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صحیح احادیث کو کھنگالا، جمع کیا، یاد کیا، جانچا اور پڑتالا، اور صحیح احادیث کا اہتمام کرتے ہوئے تمام شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح بخاری میں درج کیا۔ وہی امام بخاری جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، ان کی والدہ کا واقعہ سنیے۔ محمد بن اسماعیل بخاری اس طرح سے مشہور اور نامچین کیسے ہوئے؟ کس کی تربیت میں رہے اور کس ماں نے ان کو اپنی تربیت میں رکھ کر، اپنی آغوش میں رکھ کر یہ تربیت دی کہ اتنے بڑے عالم بنے اور اس طرح سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آج وہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے نام سے ترتیب دی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں اور احادیث درج ہیں، اس کتاب کا مقام یہ ہے، محدثین کہتے ہیں اصح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس روئے زمین پر وہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو درج فرمایا ہے۔ امام بخاری کی والدہ کون تھی؟ امام بخاری کی والدہ نے کیسے تربیت کی؟ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری بچپن میں جب ان کی ولادت ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد ان کے والد اسماعیل کا انتقال ہو گیا، جو عالم دین تھے، اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم تھے، لوگ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو محمد بن اسماعیل کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی والدہ پر آ گئی۔ ان کی والدہ اپنے بچے کو عالم اور فاضل بنانا چاہتی تھیں، دین اسلام کا خادم بنانا چاہتی تھیں، یہ تمنا ان کے دل میں تھی۔ لیکن وہی محمد بن اسماعیل البخاری جو اپنی ماں کی گود میں تربیت پا رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، تعلیم شروع ہو چکی ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، نابینا ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماں کی تکلیف، ماں کا رنج و الم بڑھ گیا۔ اے اللہ، یہ میرا بیٹا جس کے والد ابھی حیات نہیں ہیں، جس کی تربیت میرے ذمے ہے، اے اللہ میں تو اسے عالم اور فاضل بنانا چاہتی تھی، لیکن اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں چلی گئیں۔ آخر میرا بیٹا
اپنے استاذ کی درسگاہ تک کیسے جا سکے گا؟ آخر یہ میرا بیٹا، اسے کون لے جائے گا درسگاہ تک؟ یہ کیسے سفر کر سکے گا کسی شہر یا دیہات کا، جبکہ طلب علم کا میدان ایسا ہے جس میں انسان کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دے۔ یہی امام بخاری کی والدہ ہیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہیں، پنج وقتہ نمازوں میں دعائیں مانگتی ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کرتی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، اس کی صحت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے بیٹے کی بینائی بھی تو لوٹا سکتا ہے، اے اللہ تو لوٹا دے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اور سنائیں گے، لیکن وقت ہو گیا ہے وقفے کا، اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں، انتظار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور خواتین اسلام، میں امام بخاری کا واقعہ لے کر پھر حاضر ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ اسے سن رہے ہوں گے۔ کیا امام بخاری کی بینائی واپس آ گئی؟ کیا ان کی والدہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی؟ یہ موضوع چل رہا تھا، اس لیے کہ امام بخاری بچپن میں بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں اور اس طرح وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے، لیکن ان کی ماں ہمت نہ ہاری، وہ مایوس نہ ہوئیں،
5 وقتہ نمازوں میں وہ دعائیں کرتی رہیں، رات میں اٹھ کر تہجد کے وقت بھی وہ اللہ سے مانگتی رہیں، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے بیٹے کی یہ آنکھ جو چلی گئی ہے تو واپس لا سکتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک رات امام بخاری کی والدہ سوئی ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بڑی بی، تمہارے بیٹے محمد بن اسماعیل البخاری ان کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات خواب میں ان کو بتائی جاتی ہے۔ صبح کو اٹھتی ہیں، اپنے بیٹے کو جگاتی ہیں، کیا واقعی میرا بیٹا آنکھ والا ہو گیا ہے، اس کی بینائی واپس آ گئی ہے؟ بیٹا جگتا ہے، آنکھیں ملتا ہوا اپنی آنکھیں کھولتا ہے، آنکھیں جگ جگ کر رہی ہیں، ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی، اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرما لی، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم فاضل اسکالر بنانا چاہتی ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اس طرح سے خواتین اسلام، ایک ماں نے یہ کردار نبھایا کہ وہ مایوس نہ ہوئی، تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ہمت نہ ہاری، اللہ پر توکل کا ثبوت اس نے دیا، اللہ سے تعلق کی ایک مثال اس نے قائم کی کہ اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ یہی محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، جن کو ان کی والدہ پالتی ہیں، پوستی ہیں، بڑا کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، لکھاتی ہیں، ہر ممکن جد و جہد کرتی ہیں، بالآخر ان کے ماں کی محنت رنگ لاتی ہے، ان کی تربیت اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور یہی آگے چل کر ایک محدث کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کو دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خواتین اسلام، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ امام بخاری کے اس نام کے چرچے میں، امام بخاری کی شہرت کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی ماں کی تربیت ہے، ان کی ماں کی دعائیں ہیں۔ یہی مائیں تھیں جنہوں نے اپنی تربیت اور اپنی دعاؤں سے اپنے بچوں کو اس قدر پالا پوسا کہ بڑے ہو کر اس دنیا میں بھی ان کے لیے نیک نامی کا سبب بنے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی یہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی ہوں گے۔ کیا یہ فریضہ ہمارے معاشرے کی خواتین انجام نہیں دے سکتی ہیں؟ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، ہمارے ہاں خواتین بات بات پر اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں، بیٹے یہ سامان لے آؤ، بیٹا کھیل رہا ہے اس نے نہیں سنا، اللہ تجھے غارت کرے۔ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی اور نہیں، بچے کی ماں کہتی ہے۔ خواتین اسلام، کیا یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنا مناسب ہے؟ نہیں، آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو دعا نہیں دے سکتی ہو، کم سے کم بد دعا دینے سے اپنی زبان کو بچا کر رکھو۔ اپنے بچوں کو اگر کچھ دینا چاہتی ہو تو انہیں دعائے خیر دو۔ یہی بچے انشاءاللہ اگر آپ کی تربیت رہی، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہاں بھی نیک نامی کا سبب ہیں، اور آپ کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بھی ان کے ہاتھ اٹھیں گے، دعائیں یہ کریں گے، ان کی دعائیں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، اور اس طرح اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ ماؤں نے اپنا کردار نبھایا ہے۔ ربیعۃ الرائے کی والدہ کو کون نہیں جانتا؟ اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آئیے آج اس مثالی ماں کا کردار بھی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میرا موضوع ہی ہے ماں کا کردار۔ ربیعۃ الرائے ان کے والد فروخ ہیں، بلکہ جب ربیعۃ الرائے کی والدہ حمل سے تھیں اس وقت ان کے شوہر فروخ محاذ جنگ پر چلے گئے۔ اپنے محاذ جنگ پر جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دیں، یہ لو میری بیگم، آپ اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے رہنا۔ اور اس طرح وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ سمرقند و بخارا فتح کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ انہوں نے بتایا، گھر سے باہر رہے۔ مورخین نے لکھا ہے تقریباً 27 سال کا عرصہ گزر گیا کہ ربیعۃ الرائے کے والد فروخ گھر سے باہر رہے، گھر نہ آ سکے، اس لیے کہ محاذ پر محاذ فتح کرتے جا رہے تھے، یہ فتوحات کا زمانہ تھا۔ ادھر گھر میں ربیعۃ الرائے کی والدہ ہیں، ربیعۃ الرائے کی پرورش کر رہی ہیں، 30,000 دینار ان کو عطا ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر رہی ہیں۔
یہ بیٹا پڑھ لکھ کر کے عالم ہوتا ہے، اپنے وقت کا ایک مشہور عالم بنتا ہے، اللہ رب العالمین اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا حلقہ درس لگتا ہے، اس عمر میں ربیعۃ الرائے کے والد فروخ تقریباً 27 سال کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے، نہ ان کا بیٹا انہیں پہچان رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک باپ بیٹے کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ ربیعۃ الرائے کے والد فروخ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور گھوڑا سمیت اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بیٹا روک لیتا ہے، آپ کون ہو؟ میرے گھر میں کیوں آ رہے؟ میری ماں یہاں پر ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ مورخین نے لکھا کہ ربیعۃ الرائے اپنے والد سے دست بغریباں ہو جاتے ہیں۔ دونوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھا پائی ہو جائے گی، اس لیے کہ نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا اور نہ بیٹا باپ کو۔ حالت حمل میں تھی بیوی جب یہ سفر پہ چلے گئے تھے، معاذ جنگ انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ ایسے میں جب آواز بلند ہوتی ہے تو ربیعۃ الرائے کی والدہ کے کانوں تک یہ آواز جاتی ہے، وہ سنتی ہیں اور قریب آتی ہیں۔ ربیعہ، یہ تمہارے والد فروخ ہیں۔ بیٹے، جب تم ہمارے پیٹ میں تھے تو تمہارے والد معاذ جنگ پر گئے ہوئے تھے، لمبے عرصے کے بعد یہ واپس ہو رہے ہیں، یہ تمہارے والد ہیں جو تمہارے گھر میں آئے ہیں۔ ربیعۃ الرائے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ابا کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ بہرحال بیوی سے مل کر فروخ بہت خوش ہوتے ہیں، بیوی ان کی مہمان نوازی کرتی ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اطمینان ہوتا ہے تو فروخ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے، اے میری بیگم، ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے تم کو 30,000 اشرفیاں دی تھیں، تم نے اسے کیا کیا، کس کام میں لگایا؟ ان کی بیوی جواب دیتی ہیں، میں نے ان اشرفیوں کو دفن کر رکھا ہے، آپ ذرا سکون حاصل کر لیں، نماز پڑھ کر کے آ جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دوں گی، اسے واپس کر دوں گی۔ اذان ہوتی ہے، ربیعۃ الرائے کے والد فروخ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد دیکھتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر ایک نوجوان لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ اس نوجوان نے رومال سے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ برابر ظاہر نہیں ہو رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد فروخ، جو ایک لمبے عرصے کے بعد واپس ہوئے تھے، وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا جوان ہے جو لوگوں کو درس دے رہا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ربیعۃ الرائے ہیں، یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ ربیعۃ الرائے ہیں جن کے درس میں بیٹھ کر امام مالک نے تعلیم حاصل کی ہے، امام مالک جن کے شاگرد ہیں۔ ربیعۃ الرائے، میرا بیٹا لوگوں کو درس دے رہا ہے، میرا بیٹا عالم ہے، میرا بیٹا، اس کا یہ مقام، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گھر واپس جاتے ہیں، بیوی سے محو گفتگو ہوتے ہیں، میری رفیق حیات، یہ ربیعہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، تم نے انہیں عالم بنایا، تم نے اسے فاضل بنایا؟ فروخ کی بیوی جواب دیتی ہیں، ربیعۃ الرائے کی والدہ، اچھا آپ بتائیے میرے سرتاج کہ آپ کو 30,000 دینار، 30,000 اشرفیاں جو تھیں وہ پیاری ہیں، یا آپ کے بیٹے کا یہ مقام اور مرتبہ آپ کو پیارا ہے؟ آپ کسے ترجیح دیں گے؟ فروخ جواب دیتے ہیں، میرے بیٹے کا مقام، اسے اشرفیاں کیسے پا سکتی ہیں؟ اشرفیوں کا کیا ویلو جو میرے بیٹے کا مقام اور مرتبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی عزت مل رہی ہے، میں کئی اشرفیاں، کئی ہزار اشرفیاں اس کے لیے قربان کر دوں؟ تب ربیعۃ الرائے کی والدہ کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے اسی بچے کی پرورش میں، میں نے اسی بچے کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے خرچ کیا ہے، تب جا کر آپ کا بیٹا آج عالم اور فاضل بنا ہے، آج لوگوں کو درس دے رہا ہے اور اچھے اچھے لوگ بیٹھ کر کے اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ خواتین اسلام، اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملا؟
ربیعۃ الرائے کی والدہ نے کیا فریضہ نبھایا، کون سے کردار کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے؟ بہت اہم کردار وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر جائیداد ہے، ہمارے پاس اگر دولت ہے، تو ہمیں یہ دولت اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم پر بھی خرچ کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیم یہ بہت ہی بڑا اثاثہ ہے۔ اگر ہمارے بچے عالم ہو گئے، ہمارے بچے فاضل ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کار ثواب ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، اور انشاءاللہ آنکھیں بند ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ میری بہنوں، پیاری ماؤں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و جائیداد دیا ہے تو آپ اسے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والی ہو، اور یقیناً وہ دینی تعلیم ہے۔ یہ ہے ماؤں کا کردار کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے اشرفیاں خرچ کر کے عالم اور فاضل بنایا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ ان کو دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ بات بڑی دلچسپ ہو رہی تھی، لیکن مجبوری ہے، میں آپ سے آج یہیں پر اجازت چاہوں گا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پھر اس سیریز کو لے کر حاضر ہوں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت۔ آداب زندگی، جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی۔ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی